سارے دو عالم کو پکارا ہوگا سارے دو عالم کو پکارا ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا۔ تقریر تو آپ جلسوں میں کانفرنسوں میں بہت سنتے ہیں، آج کل کے جو عوامی جلسے ہو گئے ہیں ویسے جلسوں سے بھی اللہ ہماری آپ کی حفاظت آمین صحیح بات کہ جہاں ہوا سے ہی فرصت نہیں ہے۔ اب ڈر تو یہ لگتا ہے کہ آج کل کے شورا اب فتوا یہ نہ کر دیں سر نیچے کرو پاؤں اوپر کر کے سبحان اللہ کرو، ایسی نوبت آنے والی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، شیر کچھ ہوتا ہے، معاملہ کچھ ہوتا ہے، ہوتا ہے تم بندی کا دور دورہ ہے۔ جو قوال حضرات کرتے تھے تم بندی، اور جو چاہا شیر پڑھ دیا، ویسے اب شاعر اب خود بھی جو چاہا وہ دیا۔ ہم یہاں خانقاہ میں بیٹھے ہیں اور خانقاہی محفل ہے، اسی لیے کچھ بات اس خانقاہی غلام سے نہیں سنتے۔ ایک بات یہ ہے کہ آج لوگ دین جو ہے موبائل سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یوٹیوب کے ذریعے ایک بار بولا جس کو لکھنے نہیں آتا وہ بھی بولتا ہے، کورس کرنا چاہیے، سر سے آ جاتا ہے لمبی لمبی ٹوپی پہن کے، چھوٹے پائجامہ بڑے پائجامہ، بڑا کرتا بڑا چھوٹا جبہ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ آ جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے، سب سے بولے تو کو فرا صاحب بولے نہیں، پھر بولتے اولیاء اللہ کو ماننا چاہیے، موبائل میں بولا فوراً آ گیا نہیں ماننا چاہیے۔ اب سیدھے سادے لوگوں کو پکڑ دیا چائے دکان پہ، پان دکان پہ، اب کہا کہ دیکھو یہ فلاں جگہ پہ عرس ہوتا ہے، لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، بغداد شریف جاتے ہیں، غوث پاک کے یہاں جاتے ہیں، خواجہ پاک کے یہاں جاتے ہیں، کشوشا شریف جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے یہاں جاتے ہیں، ہزاروں روپیہ لوگ خرچ کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ جی بولو کہتے ہیں کہ نہیں؟ جی کیا فائدہ ہے اس کا بولتے ہیں؟ کیوں جاتے ہو؟ پیسہ زیادہ ہو گیا بریلویوں کو، بہت پیسہ ہو گیا ہے، اگربتی موم بتی میں خرچ کیے جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو اللہ اللہ کرو، زیادہ سے زیادہ کرنا، تسبیح پڑھو، کلمہ پڑھو، تبلیغ کرو، بولتے کہ نہیں بولتے بتاؤ؟ جی سوچ کے بولے۔ اور ہمارے بہت بھارے مسلمان چائے دکان پر بیٹھ جاتے ہیں، ایک کلفی اور ایک کپ 5 روپے کی چائے کی چکری نہیں ایمان دیتے۔ ہاں بالکل صحیح بولیا، بولے بتاؤ کسی صحابی نے عرس کیا؟ بولے باپ اتنی بڑی بات بول دی، کسی صحابی نے ایسا کیا؟ ارے بے وقوفو کسی صحابی نے ایسی والی مسجد بنوایا؟ تو بولے گا اے سی تھا ان کے دور میں، تو ان سے بولو اے سی نہیں تھا تو تم بھی تو نہیں تھے۔ مگر سنیے بزرگوں کی نسبت سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی پیر صاحب کی بات بولیں گے تو آپ بولیے گا غلط، میں نہیں مانتا۔ کوئی حدیث پڑھ دیں گے تو کہیے گا یہ حدیث کی سند بتاؤ، ضعیف ہے، موضوع ہے، حسن ہے کہ صحیح ہے، کہیں گے کہ نہیں مولانا صاحب؟ تو میں نہ ابھی حدیث پڑھوں گا نہ ابھی کوئی قول پیش کروں گا، میں ابھی قرآن شریف کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، جس قرآن کو ماننے کا دعویٰ دیوبندی بھی کرتے، وہابی بھی کرتے، ناصبی بھی کرتے، خارجی بھی کرتے، شیعہ بھی کرتے، رافضی بھی کرتے، تبرعی بھی کرتے، سب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں؟ صرف سنی نہیں، سب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بے شک ان سے کہیے 15واں پارہ کھولو، لڑائی جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ آؤ قرآن کی طرف، سبحان اللہ، دیکھو قرآن میں کیا ہے۔ 15واں پارہ کھولیے، سورۃ الکہف ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، بے شک کیا مانا ہوا؟ زور سے بولو، سبحان اللہ، سب لوگ بولیے سبحان اللہ، وَقَلْبُهُمْ، قلب مانے کتا ہو مانے ان کا، وَقَلْبُهُمْ مانے کعبہ بابا، اور ان کا کتا۔ میں پوچھتا ہوں اصغر بھائی سے کہ یہ کس کا کتا؟ جی بے شک
خالد بابو سے پوچھتا ہوں کس کا کتا ہے؟ ناد خان صاحب ہمارے خالد صاحب بیٹھے، بتاؤ بھائی کن کا کتا؟ مولانا نسیم صاحب کس کتے کا ذکر ہے؟ امریکہ کے کتے کا ذکر ہے کہ اسرائیلی حکومت کے کتے کا ذکر ہے؟ کسی ہارون قارون مانے کس کے کتے کا ذکر ہے؟ ذرا سا بتاؤ گے، سمجھاؤ گے تو سمجھے گا۔ فرعون کے کتے کا ذکر ہے کہ قارون کے کتے کا ذکر ہے؟ علماء کہیں گے مولوی صاحب سنو، یہاں کسی اور کے کتے کا نہیں بلکہ اللہ والے اصحاب کہف کے کتے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی مہاراشٹر زندہ باد ہے اور ان کا کتا، سمجھ لیجئے، غور سے سنیے گا، بات تقریر ختم ہو جائے گی اسی پہ۔ اور ان کا کتا کس کا؟ اصحاب کہف کا۔ یہ اصحاب کہف ہیں کون؟ انبیاء سابقین کی امت میں ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، وہ اس نے اعلان کرا دیا مجھے مانو، نہیں مانے تو ختم۔ مانی وہ اپنے کو منوا رہا تھا اللہ کے خلاف۔ جب وہ اسلام اور دین کے خلاف اس نے تحریک چلائی کہ جو اسے مانے گا وہی بچے گا، جو نہیں مانے گا اسے گن کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ چلو بستی چھوڑ دے رہا ہوں، علاقہ چھوڑ دے رہا ہوں، رشتہ دار چھوڑ دے رہا ہوں، خاندان چھوڑ دے رہا ہوں، مگر نہ میں دین چھوڑوں گا، نہ میں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑوں گا، نہ اس کے احکام کو چھوڑوں گا۔ کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، مگر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، کفر نہیں کروں گا۔ اپنے گھر سے نکل گئے، رشتہ دار سے نکل گئے، علاقے سے نکل گئے، بستی سے نکل گئے، جنگل کی طرف گئے، اب پہاڑی علاقے میں گئے۔ کہف مانے آتا ہے پہاڑ کا وہ گوشہ، وہ غار کا وہ حصہ جس میں چھپتے ہیں لوگ۔ پہنچ گئے، اور جب گئے تو ساتھ میں کتا بھی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ غار میں پہنچ گئے، پہاڑ کے اس گوشے میں پہنچے تو دیکھا ارے میں تو آیا تھا، یہ کتا بھی آ گیا۔ تو کتے سے کہا میں آیا تھا جان بھی بچانے، ایمان بھی بچانے، بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، مگر تو جب بھوکے گا تو تیرے بھوکنے کی وجہ سے لوگ جنگل والے مجھے دیکھ لیں گے، میرا پتہ چل جائے گا، خبر بادشاہ تک پہنچے گی، میں مارا جاؤں گا، میری ایمان کا بھی خطرہ، میرے ایمان کا بھی خطرہ اور میری جان کا بھی خطرہ۔ اللہ نے کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمایا۔ اب وہ کتا بولتا ہے میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، میں بھوکوں گا نہیں، آپ اندر سوتے رہیں گے، میں باہر آپ کی جو ہے دربانی کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا کتا اصحاب کہف کے غار کے دروازے پر دربانی کرے تو اس کا ذکر قرآن میں۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی سنی دیوبندی والی بات نہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں ہاتھ باندھو کہ یہاں باندھے کہ یہاں باندھے، یہ نہیں سمجھا رہا ہوں، صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ کتا اصحاب کہف کے غار کی چوکھٹ پر اگر اللہ والوں کی دربانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے تو اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت کی تلاوت دربھنگا جامع مسجد کا امام بھی رمضان میں کرتا ہے، اور مکہ مدینہ کا امام بھی رمضان میں کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، زندہ باد۔ تو جب ولی کے کتے کو نماز میں یاد کیا، نماز نہیں کیوں دی؟ نماز میں اللہ والوں کے یاد سے نماز کیسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی مہاراشٹر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سنو، یہ کتا، ایک چیز بتاؤ بھائی، جنت انسان کے لیے بنی نا، مگر سب انسان جائے گا جنت میں؟ مودی جی نہیں، اٹل بہاری جی،
रहने जाएगा क्यों? बोले सिर्फ इंसान नहीं मोमिन होना जरूरी है। जी क्या कहने, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होना जरूरी है। जी यही ना है। काबिल गौर है, समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों। मगर ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। जोर से सुभान अल्लाह। ये आला हजरत का कौल नहीं सुना रहा हूँ। हाँ अल अशबाह व नसाई के हाशिया में भी लिखा हो। क्या कहने, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल अशबाह व नसाई की शरह में मौजूद है। उसके बाद इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर में भी मौजूद है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। एक कुत्ता ही नहीं, तकरीबन कमोबेश 10 जानवर ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखा है नाक़त सालेह अलैहिस्सलाम फिल जन्नह, सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। नाक़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नह, आका अलैहि वसल्लम की उठनी जन्नत में जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिल जन्नह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा जन्नत में जाएगा। बकरत मूसा अलैहिस्सलाम फिल जन्नह, मूसा अलैहिस्सलाम की गाय जन्नत में जाएगी। और कहीं नहीं, सबक यूनुस अलैहिस्सलाम फिल जन्नह, यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। नमलत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिल जन्नह, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी जन्नत में जाएगी। हुदहुद बिलकीस फिल जन्नह, बिलकीस का हुदहुद भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वकल्बु अस्हाबिल कहफ फिल जन्नह, अस्हाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। पूछता हूँ उसी में है हिमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिल जन्नह, हुसैन अलैहिस्सलाम का गधा भी जन्नत में जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ ए दरभंगा वालों, तुमने बहुत मोबाइल में सुन लिया है, ये जायज है कि नहीं, वो जायज है कि नहीं? उन मौलवियों से पूछो कि ये किताब में लिखा है कि नहीं कि गधा भी जन्नत में जाएगा, कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, बछड़ा भी जन्नत में जाएगा, गाय भी जन्नत में जाएगी। और जो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की अनाकारी है वसल्लम की रोटी भी जन्नत में, सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी भी जन्नत में। मैं पूछता हूँ इस चींटी ने कितना चिल्ला किया? क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जिंदाबाद। कहने भाई। कितनी तबलीग किया बोलो, है सुभान। कितना चिल्ला, एक भी नहीं, कितनी तबलीग, एक भी नहीं। कितना सदका किया, सुभान अल्लाह, कितने बच्चियों की शादी कराया। सुभान अल्लाह, सुभान कुत्ते ने तो हमारे असगर भाई कहेंगे कि भाई साहब वो गधा, वो बछड़ा, वो गाय, वो चींटी, वो असहाबे कहफ का कुत्ता, ये चिल्ला तबलीग की वजह से जन्नत में नहीं जा रहा है वो जानवर। तो भाई जा क्यों रहा है? कहेंगे अल्लाह वालों की मोहब्बत से जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। निस्बत से वो जन्नत में जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की निस्बत से वो जन्नत में जा रहा है। तो एक दरभंगा के गयूर मुसलमानों, क्यों चाय दुकान पे बैठ के लड़ाई कर रहे हो? जब एक जानवर अल्लाह वालों की निस्बत से जन्नत में है, हम तो अशरफुल मखलूक़ात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, की उम्मत है। सुभान अल्लाह, हम सभी की निस्बत सुभान अल्लाह, से सुभान अल्लाह, आज भी जन्नती है, कल भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, तो इश्क नबी से करो, अली से करो, सुभान अल्लाह, वली से करो, सुभान अल्लाह, सादात से करो, सुभान अल्लाह। औलिया से करो, उनकी निस्बतें तुम्हें हर जगह पे काम है। क्या कहना, सुभान अब क्या पूछना है पीरा ने पीर का, रोशन जमीन का, पीरे लसानी का, शहबाज़े लामकानी का, गौसे समदानी का, कुतुबे रब्बानी का, महबूबे सुहानी का, शहंशाहे बगदाद का, सुल्तानुल औलिया का, हज़रत अबू मोहम्मद मुहिउद्दीन, गौसे आज़म दस्तगीर का, गौसे आज़म
اے رضا یوں نہ بلند تو نہیں بولنا ہو سید ہر دہر ہے مولا تیرا بہت خوب یا شان ہے پیر آسانی کی یا شان ہے سمدانی کی ہمارے عظیم بہت اچھا مفتی صاحب غوث پاک کی بارگاہ سے زیارت کر کے آئے ہیں ارے مفتی صاحب نہیں گئے میں ہندوستان میں رہا تو غوث پاک کے بیٹے کے قدموں کو چومتا رہا اب بڑے پیر کو گوانا ہو بیٹا کا قدم ہی نہ چومے آؤ میرے دل کو بھی بہتا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو اور عالم بھی یہی ہے میاں پیر لسانی کی بارگاہ لسانی بارگاہ قابل غور ہے اللہ والوں کا مقام اللہ نے بلند کیا بے شک بے شک بے شک غور سے سمجھیے گا کان کھول کے سمجھیے یہ الیکشن کا وقت ہے نا بہت جھنڈا اٹھا چکے ہو بہت دری بچھا چکے ہو بہت نعرہ لگا چکے ہو ابھی دھوپ میں بھی چل کے لگاؤ گے گالی گتا سن کے بھی لگاؤ گے ڈگر ڈگر گھوم کے بھی لگاؤ گے صرف دنیا کے فائدے کے لیے صرف چند روز کے فائدے کے لیے بے شک وہ خوش نصیب ہے سیدوں کا غلام وہ خوش نصیب ہے ولیوں کا غلام زندہ باد کہ اگر نعرہ لگاتا ہے تو اس سے داتا کا نعرہ لگاتا ہے جو دنیا بھی عطا کرتے ہیں آخرت بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ عالم کو یہ ہے خدا کی قسم کہ جیسے بولتے ہیں نا شہنشاہ بغداد ان کا روضہ بھی بتاتا ہے کہ ہم شہنشاہ کے بے شک اور خوش بختی کا عالم تو یہ نصیب کی چمک کا عالم تو یہ کہ سنیے یزید کا نام سنا ہے 14 بیٹا ایک بیٹا کا بھی کوئی نام بتا دو ابھی چیلنج دو ایک کے بھی نسل بتا دو اگر کہیں یزید کی نسل ہوگی بھی تو ڈر سے بھی نہیں بولتا ہوگا ہے نا سوچ کے بتائیے ایسا ہے کہ نہیں کوئی ڈر سے بھی بتا رہا ہوگا نہیں ایک چیز سنیے گا بہت غور سے سنیے بس تقریر فکر سنیے گا کچھ عشق کی بات سنیے 14 بیٹا میں ایک کا بھی کو پتا کربلا سے ایک مولا حسین کے شہزادے حضرت امام زین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون سا ایسا شہر ہے جہاں حسینی سید بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں حسینی سید بے شک اور بڑے پیر کا عالم یہ ہے روشن ضمیر کا عالم یہ ہے کہ ابا کی طرف سے حسنی سید اماں کی طرف سے حسینی سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو ایک خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا سبحان اللہ تو سرکار غوثیت ہے آپ کا عالم ہے سبحان اللہ اور یزیدی جو جہنم نصیب ہوئے نا مارے گئے نا کوئی کہتے 1700 کوئی کہتے 1800 میں بولتا ہوں 1000 مارے مگر تاریخ میں پڑھیے گا تاریخ میں کل کو یہ نہ کہے کہ حسن اشرفی مصباحی نے کیا بتا دیا اصغر بھائی نے کس کو بلایا غور سے سن لیجیے اور ایک بزرگ کی